اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا قرآن شریف میں سائنس کا علم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک قرآن شریف میں سائنس کا علم ہے۔ قرآن شریف نے جو باتیں یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں کائنات کے بارے میں، انسان کے بارے میں، جاندار کے بارے میں، زمین و آسمان کے بارے میں، مخلوقات کے بارے میں، سب جو ہیں وہ باتیں سائنس کے مطابق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری یونیورس کو سائنٹیفکلی بنایا ہے۔ یعنی یہ جس قانون کے تحت بنایا ہے وہ قانون ہے سائنس، ٹھیک ہے؟ تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سائنس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ہاں جائز ہے، اگر ایک انسان سائنس کا علم حاصل کرتا ہے تو کرے، منع نہیں کیا ہوا کسی نے، علم ہے نا، اپنے علم میں اضافہ کرے، کائنات پر غور کرے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سائنس کا علم حاصل کرے، لیکن فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ قرآن شریف میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ مومنوں کے بارے میں کہ وہ زمین و آسمان پر غور کرتے ہیں، ان کے لیے زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں، تو وہ کس چیز پر غور کرتے ہیں اور کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ اصل میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ جب زمین و آسمان پر، کائنات پر، دنیا کی چیزوں پر، انسان پر، مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا ہے یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، ان پر غور کرتے ہیں تو وہ پھر مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سب اللہ نے بنایا ہے۔ یہ ان سب کی بنانے کی جو تعریف، قابل تعریف ہستی ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ بنانے والا وہ ہے۔ تو اصل میں مقصد کیا ہے؟ یہ جو کائنات ہے پوری، مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ مانے کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، یہ ہے مقصد۔ اللہ تعالیٰ نے جو توجہ دلائی ہے نا لوگوں کو، انسانوں کو، ان پر غور کرو، زمین و آسمان پر غور کرو، انسان پر غور کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو غور کرو، مطلب یہ ہے کہ غور کرو کہ یہ جو ہیں یہ خود بخود تو نہیں بن سکتی، ان کو بنانے والا کوئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ ہی بارش بھیجتا ہے، اللہ ہی زمین سے رزق پیدا فرماتا ہے، ان پر غور کرو۔ تو مقصد کیا ہے کہ ان پر غور کر کے یہ تسلیم کیا جائے کہ ہاں میں مانتا ہوں ان کو بنانے والا اللہ ہے، بس یہ ہے مقصد۔ پھر آگے کیا کرنا ہے؟ آگے یہ کرنا ہے کہ اللہ کی باتیں ماننی ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، نیک کام کرنے ہیں، شریعت کے جو احکامات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حقوق العباد، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، خاوند کے حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، ٹھیک ہے نا؟ یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے جو احکامات ہیں ان کو فالو، ان پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے مطابق جو ہے نا زندگی بسر کرنی ہے، شریعت کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، یہ ہے مقصد، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سائنس تو اتنی ایڈوانس نہیں تھی نا، ٹھیک ہے نا؟ سائنس تو ایڈوانس نہیں تھی، تو لیکن صحابہ کرام ایمان لے آئے تھے کہ ہاں ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے، یہ سب اللہ نے بنایا ہے، تو ان کا مقصد تو پورا ہو گیا تھا۔ ان پر تو کچھ فرض نہیں تھا کہ نہیں جی جب تک وہ سائنٹسٹ نہیں بنیں گے، جب تک وہ یہ تمام سائنس کے لاز کو نہیں پڑھیں گے، سمجھیں گے نہیں، اور جو ہے نا اتنی ایجادات کریں گے نہیں، تب تک تو پھر ان کا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا، ان کو تو ثواب ہی نہیں ملے گا، وہ تو جنت میں ہی نہیں جائیں گے۔ ایسی بات تو بیان نہیں ہوئی۔ تو مقصد کیا تھا کہ یہ اس وقت جو کچھ ان کو آسمان نظر آ رہا تھا، جو کچھ ستارے نظر آ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، جو ان پر زمین پر جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے نعمتیں، نشانات نظر آ رہے تھے، انہوں نے اس کو دیکھا اور ایمان لے آئے، بس اتنی سی بات ہے۔ ان کو جب ایمان لے آئے تو بس مقصد پورا ہو گیا۔ اب انہیں کوئی ضرورت نہیں کہ وہ یہ جو ہے نا سائنٹیفک ریسرچ کریں اور پہنچیں جناب دوسری گلیکسی تک پہنچیں، مارس پر جائیں، چاند پر قدم رکھیں، راکٹ ایجاد کریں، تو یہ تمام چیزوں پر تحقیق کریں، ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جب اللہ پر ایمان لے آئے کامل ہو گیا بس۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت جو سائنٹیفک جو بھی نالج تھا
اب سائنس تو اس وقت ترقی نہیں کی تھی نا اس وقت سائنس نے، تو یعنی سائنس کا اس وقت کوئی ترقی نہیں تھی، اس کے باوجود وہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ سائنس پڑھو گے تبھی آپ اللہ تعالیٰ کے تک پہنچو گے، بلکہ آج کل تو جو سائنسدان سائنسدان بنتے ہیں ہوتے ہیں اور سائنس میں ترقی کرتے ہیں، خاص طور سے جو غیر مسلمان ہوتے ہیں، وہ تو مزید دہریہ ہو جاتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں جی، کیونکہ وہ ہر چیز کو سائنٹیفک رولز پر پرکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو سائنس تو کہتی ہے کہ ہر چیز کا بنانے والا کوئی ہونا چاہیے، تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا جب اللہ نے کائنات بنائی پھر اللہ کو بنانے والا بھی کوئی ہونا چاہیے، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ یہاں پر آ کر پھنس جاتے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں نہیں جی کائنات تو خود بخود بن گئی ہے، تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو سائنس کا جو علم ہے نا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ سائنسدان بنو گے تبھی اب اللہ تک پہنچو گے، یعنی اللہ پر ایمان لاؤ گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے جو ہے نا وہ قرآن پڑھنا ہے، اور قرآن میں کوئی ایسا نہیں بتایا ہوا کہ آپ نے جناب سائنسدان ہی بننا ہے۔ یہ تمام سائنس کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، لاز ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، اس کو سمجھو گے تب آپ سمجھو گے اللہ کو، ایسا کوئی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ پابندی نہیں رکھی۔ تو صحابہ کرام جو تھے وہ سائنسدان بنے بغیر ہی ایماندار تھے، مومن تھے، ٹھیک ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ تو جنتی ہیں، اور صحابہ کا تو بلند مقام قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے، تو انہوں نے تو کوئی سائنسدان وہ نہیں بنے، کوئی سائنس کا علم حاصل نہیں کیا۔ تو آج کل جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں، فزکس پڑھتے ہیں، تو وہ تو گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں جی سائنس کے مطابق تو جی اصل میں ایسا ہے تو ویسا ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، تو کوئی خدا نہیں ہے جی، یہ سب دنیا ایسی چل رہی ہے، خود بخود چل رہی ہے۔ تو یہ ہے کہ سائنس جو ہے نا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کائنات کو سائنٹیفکلی بنایا ہے، لیکن سائنس کا علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے کہ آپ نہیں کرو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے، اور نہ سائنس کا علم ایسا ہے کہ یہ پڑھو گے تبھی آپ اللہ تک پہنچو گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام بغیر سائنس کا علم حاصل کیے اللہ تک پہنچ گئے تھے، مومن ہو گئے تھے، اللہ پر ایمان لے آئے تھے، اللہ کو شناخت کر لیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ معاملہ ہے، اس لیے یہ ہے کہ سائنس کا جو علم ہے نا وہ بس اپنا ایک علم ہے۔ آج کل لوگ سائنسدان بنتے ہیں، سائنس میں دلچسپی لیتے ہیں، گلیکسیز، یونیورس، یہ اور وہ، اور پھر وہ اپنے حساب سے سائنس میں ترقی کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، سائنٹسٹس ہیں، کہ وہ جو ہیں وہ مومن نہیں ہوتے، وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ وہ زیادہ تر یہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گمراہ ہو جاتے ہیں، دہریہ ہو جاتے ہیں، ملحد ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سائنس کا جو علم ہے نا، یہ کوئی اول تو یہ اللہ تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے ایسا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں مومنوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے، مومن تو جب آج جو ہے نا وہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، تو جو ہم جو مومنین ہیں وہ دیکھتے ہیں سائنس کو، تو ان کا ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانات ہیں، اصل میں سب کائنات جو ہے یہ اللہ کی نشان ہے، ٹھیک ہے نا، نشانیاں ہیں اس میں۔ تو جب مومنین ان پر غور کرتے ہیں ان کا ایمان مزید تازہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ معاملہ صرف مومنوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور اللہ پر ایمان لانے کے لیے سائنس میں ترقی کرنا یا سائنس کا علم حاصل کرنا کچھ ضروری شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا مومن تو چونکہ اللہ کو پہلے سے ہی مانتے ہیں، لہٰذا وہ جب سائنس کے بارے میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کائنات کے بارے میں، تو ان کا ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہچانتے ہیں یہ سب اللہ کی نشانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جتنی گلیکسیز دریافت ہوئی ہیں، پلینٹس دریافت ہوئے ہیں، نظر آ رہے ہیں ٹیلیسکوپ سے، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیا قدرت ہے، کیا قوت ہے اللہ تعالیٰ کی، اتنی وسیع و عریض کائنات اللہ نے بنائی ہوئی ہے، ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے، یا بدعمل قسم کے، بے نمازی قسم کے سائنٹسٹ ہوتے ہیں، بس سائنس کو پر فخر کر رہے ہوتے ہیں جی وی آر سائنٹسٹ، اور ہوتے بد عمل ہے، بے نمازی ہیں، تو وہ جو ہوتے ہیں وہ پہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ جو سائنس میں ترقی کرتے ہیں تو وہ بس ہر وقت سائنس کی باتیں کرتے رہتے ہیں، جو جی ایسا ہے تو ویسا ہے، اور ہوتے بد عمل ہیں، بے نمازی ہیں، اللہ تک وہ نہیں پہنچتے، ان کے اندر جو ہے نا وہ ایمان نہیں پیدا ہوتا، تقویٰ پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو سائنس کا جو علم ہے نا، یہ اللہ تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے کہ سائنس کا علم حاصل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچو گے، پتہ چلے گا کہ یار اصل میں ایسا ہے تو ویسا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ جو لوگ سائنس کا علم حاصل کرتے ہیں زیادہ تر ان میں گمراہ ہو جاتے ہیں، ملحد ہو جاتے ہیں،
یہ معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔